دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، پورے ملک کی طرح تحصیل جنڈ کے گاؤں پنڈ سلطانی میں بھی بھارتی ملونہ کی جانب سے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت حافظ میر خان چشتی، مولانا غلام حیدر، حافظ مقصود احمد حقانی اور محمد سعید صاحب نے کی۔ ریلی مرکزی جامع مسجد سے شروع ہو کر پنڈ سلطانی بس اسٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی۔ شدید گرمی اور دھوپ کے باوجود بہت بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلی میں شرکت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اظہار محبت کیا۔ ریلی سے مختلف مقررین نے خطاب بھی کیا۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، رسول کے ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے مصطفیٰ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رکعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے، صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخ ناموس آنت کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ میرا سامان جانو تن نثار ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس گرمی کی شدت کے اندر آپ کو جب آواز آئی کہ اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی ملعونوں نے کی اور آپ نے آ کر ایک ریکارڈ کرانا ہے، احتجاج کرنا ہے،
تو آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہم مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا محترم اور قاری صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹ لیا، اور ہمارا سب کچھ، ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہمارے باپ، ہمارے بہن بھائی، اور ہمارا پوری سب کچھ قربان ہے اس ذات کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اور ہم یہ سارے بھائیوں کا بھی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ لوگ آئے، تشریف لائے، اور اللہ اس ملعون ہم حکومت سے بھی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے جو سفیر ہے اس کو نکالا جائے اور اس کو ملک بدر کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ نبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرا، سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا۔ حضرات محترم، آج صرف ہم ہی نہیں اس پنڈ سلطانی کی دھرتی پر احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ یہ احتجاج ملک پاکستان نہیں، آج پوری دنیا میں ان ملعونوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے وہ ریڈ لائن ہے جس کے آگے ہماری برداشت نہیں ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیتے ہیں، بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اپنی بےعزتی اپنے سارا کچھ برباد کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ دشمن جو آج کم و بیش 2 ارب مسلمانوں کے دل جس نے دکھائے ہیں، اس یہودی لابی نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی دکھتی رگ ہے جس پر ہاتھ رکھا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے وہ بار بار کبھی خاکوں کی شکل میں، کبھی ان ملعونوں نے کون سے طریقے اختیار کیے، اور بڑی دیر کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے ہندوستان میں جہاں ہم سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، اس ہندو بنیے نے جو ہندو مذہبی شدت پسند تنظیم ہے اس کی حکمرانی بھی ہے، اور اسی کے ترجمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جس کے لیے آج پوری دنیا کے مسلمان دکھی ہیں۔ تاجدار مدینہ کے دکھی غلاموں، یہ ہمارا فرض ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم حاضری لگا سکتے ہیں، ہم وہ ہندوستان کے اس ملعونہ تک ہاتھ تو ہمارا نہیں پہنچتا، لیکن ان حکمرانوں تک، اس دنیا تک ہم آواز پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی حاضری لگانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن محشر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں ہمیں وہ دن نصیب ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر پلائیں، اور جن ملعونوں نے، جن گستاخوں نے یہ گستاخی کی ہے، اس سے پہلے بھی وہ یہ ہتھیار کر چکے ہیں، جتنے لوگوں بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، ان کا انجام بہت برا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس ملعونہ کا بھی اور اس حکمرانوں کا بھی، ہندوستان دنیا کا بھی انجام انشاءاللہ بہت برا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج احتجاجی ریلی پنڈ سلطانی کی دھرتی کے اوپر بعد نماز جمعہ یہ شروع ہوئی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کے سائے میں اور آپ کے اس جمع غفیر میں کل بروز محشر ہماری مغفرت اور بخشش کا یہ ذریعہ بنائے۔ آج ہماری یہ حاضری صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ حافظ مقصود صاحب یہاں پر بیان فرما رہے تھے کہ پہلے جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے بڑا برا اشر فرمایا ہے، اور انہوں نے جب کی ہے تو ظاہر ہے ان کا بھی جو آج مثلا تازہ ترین ہوئی ہے اس کا بھی یہی اشر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 کا جو میں نے حصہ تلاوت کیا ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ اے محبوب، پنجابی تو سمجھنا ترجمہ اس نے بڑا مزہ کر سکتا، اے میرے محبوب کاش کہ تو اس وقت کول ہوئے نا
جس وے انہاں ظالمانی اسی روح قبض کرساں. اے محبوب کاش کہ تو تکے آنا جس وے اسی ظالمانی روح قبض کرساں. ہجے ظالمانی ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو صرف کفر پر قائم و دائم رہتا ہے, اس کا ایک گناہ ہے کہ وہ کفر پر ہے, لیکن کفر کے ساتھ ایک اور کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی, نافرمانی اور گستاخی کرنا اور ان کی شان میں تنقیسی جملے استعمال کرنا, یہ کفر کے اوپر ایک اور کفر ہے. اور اس کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اتر پر اترے ہوئے قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کاش کہ اس وقت آپ دیکھتے جب ہم ان ظالموں کی روح قبض کریں گے اور فرشتے اس وقت آئیں گے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سے کہیں گے کہ باہر نکالو تمہاری یہ روحیں جو تمہارے اندر ہیں, اور اس وقت جن کا جو منظر ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ نے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور جو ہم نے کی ہے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں 14 سال یا 15 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جب یہ اٹھے نا تو اپنے گھر گئے تو اپنے چچا جلاس ابن سوید کے پاس جب یہ پہنچے نا 60-70 سال کا ہو چکا تھا, اس سے کہا کہ آج میرے رسول نے خطبہ دیا ہے مسجد نبوی میں, اور جب جنت کا تذکرہ فرمایا تو میں یہ سمجھا تھا کہ جنت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, اور جب جہنم کا تذکرہ فرمایا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید جہنم بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں. جب یہ جملے اس نے سنے نا, نبی کریم السلام کی شان سنی, آپ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور رب کائنات کی تسبیح و تحلیل کا نعرہ لگا کر جواب دیتے ہیں نا, لیکن اس نے جب نبی کریم علیہ السلام کی شان کی یہ الفاظ سنے نا, اس نے کہا معاذ اللہ اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں. یہ جملہ سنا ان کے سگے بھتیجے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ, اور اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ اے میرے چچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے لباس کا ذمہ دار تو ہے, میری چرپائی اور بستر کا ذمہ دار تو ہے, میری رہائش اور میری غذا اور میری تمام اجناس کا ذمہ دار تو ہے, لیکن جو بات تو نے کی ہے اب میرے سامنے صراط الذین انعمت علیہم بھی ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہے. یہ دونوں راستوں کا انتخاب میں نے تمہارے گھر سے کرنا ہے, یا تو میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کروں اور یہ جملہ چھپا دوں, اور یا میں ان کے ساتھ وفا کروں اور پھر میں تیرا پرچہ جو ہے نا وہ کٹوا کے رکھ دوں. اور جب حضرت عمیر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے بیان کا تذکرہ چچا کے سامنے کیا ہے, اور پھر اس نے یہ جواب دیا ہے. میرا آقا کریم اسلام جانتے تو تھے وما هو علی الغیب بدنین, لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا, صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ عمیر یہ کہتے ہیں, اور 60-70 سال کا نمازی ہے. مسجد نبوی میں 2 قسم کے نمازی تھے, ایک صراط الذین انعمت علیہم والے تھے اور دوسرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے تھے. اور جب نبی کریم السلام نے طویل حدیث ہے, جب بلایا گیا نا اس کو, اس سے پوچھا کیا تم نے جملے کہے ہیں, اس نے کہا جی یہ بچہ اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا, میں نے تو نہیں کہے ہیں. لیکن پھر جب حضرت عمیر پریشان ہوئی نا, اب یہ 2 ہی راستے تھے ان کے پاس, جب یہ پریشان ہوئی تو پھر مسجد سے باہر نکل کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میرا سچ بھی ظاہر فرما, اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا جھوٹ بھی لوگوں پر جائے. اس وقت میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا, یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہے, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, نہیں انہوں نے یہ کفر والا کلمہ اپنی زبان سے بکا ہے, ہم اس کی گواہی خود دیتے ہیں. اس وقت حضرت عمیر جب نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچے نا, سرکار نے کان سے پکڑ کے فرمایا اے بچے تیرے کان نے جو سنا تھا وہ حق ہے, اس کی گواہی میرا رب تعالیٰ عرش سے دے رہا ہے. آج بھی اسی سنت عمیر کو زندہ کرنا ہے. وہ گھر چھوڑ کر مسجد نبوی میں پہنچے, گواہیاں فرش کے اوپر میرا رب تعالیٰ عرش سے نازل فرما رہا تھا. پھر سلطانی کی دھرتی شہر چھوڑ کر ہم اڈے تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ قبولیت اور مغفرت میرا رب تعالیٰ عرش سے عطا فرمائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں میں مختصر بات کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جہاں تک نظر جا رہی ہے ریلی دیکھ کے دل خوش ہوا ہے. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ اور اس کے محبوب نے چنا ہے. آپ اس کے محبوب کے لیے نکلے ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں. دیکھو آج ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے ہر جو کچھ ہوتا ہے, جو مناسب نہیں ہوتا وہ بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں عزت کا معاملہ ہے, کہتے ہیں یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. لیکن لوگوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر آج
آج عزتیں ملی ہیں مجھے اور آپ کو, ہمارے والدین کو. جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, اگر اس ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی گئی ہے تو یہ صدقہ کریمہ کا ہے, یہ صدقہ میرے نبی کا ہے. اگر باپ اس جنت کا دروازہ بنا ہے, اس کمری والے آقا کے فرمان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے باپ کو عزت عطا فرمائی ہے. بات مختصر ہے کہ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہیں, یقین مانے نماز بھی اس کی, روزہ بھی اس کا, حج بھی اس کا, سلام دعا بھی اس کی, جو اپنے نبی کے ساتھ حد سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور جو پیار کرتا ہے ہمیشہ, تاریخ اس بات کی گواہ ہے, زیادہ ٹائم نہیں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے اوپر کسی بزدل نے یہ جسارت کی, گستاخی کی, اس کو اسی دور کے اندر جواب ملا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آج اگر یہ معاملہ ہوا ہے, بہارت سن لے کہ یہ جتنے آج ہم آئے یہ تھوڑے نہیں, الحمدللہ یہ 313 کا جذبہ رکھنے والے ہیں. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ساتھیو, آج آپ نے اپنے ایئر کولر, اپنے اے سی, اپنے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں چھوڑی, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھروں سے نکلے, ایک لمبا فاصلہ پیدل طے کر کے یہ بچے, بوڑھے, جوان اور دھیر عمر والے جب یہاں پہنچے, اللہ کے کرم کا پہلا منظر شروع ہو گیا. اب یہاں والے وہاں والے برابر ہو گئے. جب ایک آزمائش میں انسان پورا اترتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایک موقع تھا, عرب کا ریگستان تھا, اور بچہ واقف ہے کہ جو عرب کے صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جلساتی ہے. کیا قیامت تک کوئی ایسا آئے گا کہ جو بلال سے بڑھ کر دھوپ اور عرب کے صحرا کی سختی سہے گا؟ حضرات ذی وقار, کیا کوئی ایسا آئے گا جو میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر نواس رسول جیسی وہ تمازت اور گرمی وہ سہے گا یا برداشت کرے گا؟ نہیں. وہ ایسی مثالیں دے گئے کہ ان آئینوں میں اپنی شکلیں دیکھتے رہنا, اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ نبی کی حرمت پر مرنے والے کون تھے, کیسے اور کیا تھے, اور آج ہم کیا ہے. ہم تو ہر موقع پر اپنے آپ کو آئینہ دکھاتے اور اس آئینے میں اپنی شکل اور اپنا چہرہ دیکھتے. حضرات ذی وقار, وہ تپتی ہوئی عرب کے صحرا میں, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جناب حضرت بلال حبشی کا مالک موجود ہے, اور پتھر ہٹواتا ہے, زنجیریں کھلواتا ہے, صحرا میں ننگے پاؤں کھڑا کر دیتا ہے, اور حضرت عمار بن یاسر کا مالک وہ حضرت عمار بن یاسر کو کہتا ہے کہ اے عمار, یہ لو کوڑا اور بلال کو مارو. حضرات ذی وقار, حضرت عمار بن یاسر آپ فرماتے ہیں کہ غلامی رسول کیا ہوتی ہے مجھے اس دن پتہ چلا. حسن مصطفیٰ میں عشاقان مصطفیٰ کیسے گم ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر کوئی عزیت نہیں لگتی, یہ مجھے اس دن محسوس ہوا. کائنات کا سراپا حسن چہرے مصطفیٰ ہے, یہ اس دن مجھے محسوس ہوا. دنیا جہان کی قلوتیں, درد اور تکلیفیں ایک طرف, اور آقا کریم کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جسم پر تکلیفیں برداشت کرنا ایک طرف, یہ مجھے اس دن محسوس ہوا. حضرات ذی وقار, جناب حضرت عمار بن یاسر کوڑا ہاتھ میں لے کر جب جاتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, حضرت بلال کھڑے ہیں, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, عرب کا صحرا ہے, یہاں سے کئی گنا زیادہ ٹیمپریچر ہے, اور جناب حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں چمک ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, وہ کالا کلوٹا حضور کا غلام, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, گھنگریالے بال ہیں, بظاہر کچھ اور ہے, لیکن جو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی ٹاپ معراج کی رات حضور عرش پر سنتے ہیں. یہ
محبت رسول کا وہ عظیم مینارہ ہے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کوڑا لیے جناب بلال کے سامنے آ گیا، اب بلال جیسی شکل میرے چہرے کے سامنے تھی، میری چیخ نکل رہی تھی، میں بھی اپنے مالک سے ڈر رہا تھا، لیکن میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میرا کوڑا برداشت کرنے کے لیے یہ مسکرا رہا ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس کے اندر کس کی محبت ہے، یہ کس کے حسن کو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، جب کوڑا چھوٹا حضرت بلال بیٹھے، آپ نے وہی کوڑا اٹھایا اور حضرت عمار کہتے ہیں مجھے دے دیا، اے عمار اس کوڑے سے مجھے مارو ورنہ تجھے ماریں گے۔ حضرات ذی وقار حضور کے عاشق تو یہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر دوسروں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بس وہ کوڑا کیا پھینکا، میری زندگی کی دنیا بدل گئی، میری تاریخ بدل گئی، ایمان کی نعمت عظمیٰ کا وہ چنگاری وہ میرے دل کے اندر ایسی پڑی، پھر عمار وہ عمار نہ رہا۔ حضرات ذی وقار آج یہاں اس پنڈ سلطانی اڈا پر آ کر اپنی حمیت و غیرت دینی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میرے جو بھائی بزرگ بچے عزیز یہاں پر حاضر ہوئے، آپ کو جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تپتی ہوئی ریت پر وہ قربانی دینا، اس کا بھی حصہ ضرور ملے گا۔ حضرات ذی وقار بدر کے میدان میں روزے کی حالت میں وہ 313 جو نکلے تھے ان کا خراج بھی آپ کو ضرور رب ذوالجلال عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس زمانے کے صاحبان ایمان اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اس طرح اکٹھے ہو کر بلا تفریق مسلک، بلا تفریق سیاسی جماعت حرمت رسول کے لیے آج یہ جمع ہو گئے۔ ہم کیوں جمع ہوئے کہ ایک کتیا وہ سلمان رشدی کی نسل میں سے ایک مرتبہ پھر بھونکی ہے ہمارے آقا کریم کی حرمت پر، اور وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے مودی سرکار کی وہ سپوکس مین ہے جس کا نام نوپور شرما ہے، اور حضرات ذی وقار کبھی بھی گستاخی دہرائی نہیں جاتی۔ وہ کتیا جیسا کہ بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اور تبت یدا ابی لہب وتب، وہ گالیاں، وہ اللہ کا کلام، وہ جو کوڑا بن بن کے برس رہا ہے ان گستاخوں پر، یہ قیامت تک برستا رہے گا، ان کی ہر آنے والے گھڑی پہلے سے بدتر ہوگی۔ اب یہ فیس بک کا ٹاپ ٹرینڈ تو بنیں گے، لیکن اب ان کے کارٹون بنیں گے، وہ جو کارٹون بنانے والے تھے آج ان کے کارٹون بن رہے ہیں، کارٹون بند ہو گئے۔ حضرات ذی وقار یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام و احسان ہے کہ اس دفعہ عرب کے مسلمانوں کی غیرت بھی جاگ اٹھی ہے۔ عرب کے ان صحراؤں میں وہ ریلیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، قطر کے صحرا میں آپ نے وہ ریلی دیکھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہندو بنیاں، یہ جو بندیاں، یہ جو پیسے کا پتر ہے، 97 ارب ڈالر کا عربوں نے تجارتی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ ہمیں تو 97 ارب ڈالر مل جائے تو حضرات ذی وقار ہم تو 20 سالوں کا اپنا بجٹ بنا لیں، اور یہ آج یہاں پر مظاہرہ نہیں ہو رہا، پوری اسلامی دنیا میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جب کوئی آقا کی ناموس پر بھونکتا ہے حضرات ذی وقار اس کو آنے مصطفیٰ میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ حضور کی شان تو انا اعطیناک الکوثر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ہے۔ حضور کے گیت، نغمے، ترانے اور شانیں شاید ہم مسجدوں میں بیان کرتے ہوں گے، لیکن یہاں آج سارے جمع ہے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاتمین ہیں ان کو جواب دینا یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ جناب حضرت حسان بن ثابت یا حضور کی نعت بیان کیا کرتے تھے، یا حرم کعبہ میں حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہجو بیان کیا کرتے تھے، وہ بھی نعت مصطفیٰ ہوتی تھی۔ اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر آقا کریم کی شان بیان کر رہے ہیں، اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتیا ادھر بھونکی ہے، لیکن حضرات ذی وقار جب بائیکاٹ ہونے لگے، جب تجارتی خسارے نظر آنے لگے، تو وہ مودی جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قریب میں برما کے اندر سینکڑوں مسلمانوں کو کنویں کے اندر ڈال کر زندہ جلایا گیا، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر ان کو کٹر مشینوں پہ کاٹا گیا، یہ نہیں بولے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، 1000 سے زیادہ دن گزر گئے، ہماری بہو بیٹیاں نہ جانے کس حال کے اندر ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا المومن کل جسد واحدہ، مومن ایک جسم کی طرح ہے، چبھے کانٹا تو کابل میں
میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. وہ بات ختم ہو گئی. ہمارے فلسطین کی بیٹی وہ ذبح ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے کشمیر کی بیٹی کی عزت تار تار ہو رہی ہوتی ہے, برما کے مسلمان جلائے جا رہے ہوتے اور یہاں ہم چھکے مار رہے ہوتے, ہم مزے کی نیند سے خراٹے مار رہے ہوتے, ہم اے سیز کے اندر اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے. یہ بھی ہم سے پوچھا جائے گا حضرات ذی وقار. لیکن جو دوسری ایمانی حرمت جو باقی ہے ابھی اس نسل کے اندر, اس امت کے اندر, مسلمانوں کے اندر, کہ وہ پھر دوسرا ٹیسٹ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا. پہلے یورپ اور امریکہ والے کرتے تھے, اب یہ کتیا ہندوستان کے اندر بھونکی ہے. حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے سلمان رشدی بھونکا تھا, پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا تھا. اور 89 آج سے 31 سال پہلے میں اس مظاہرے کے اندر موجود تھا. سروں کا ایک سمندر نظر آتا تھا, سامنے گولی چل رہی تھی اور امریکن ایمبیسی کی طرف وہ سیلاب بڑھتا چلا جا رہا تھا. حضرات ذی وقار, اگر نوپور شرما کے بھونکنے سے بات ختم ہو جاتی, پھر نویل جندل بولا اور وہ بھی حضور کی توہین پر اتر آیا, اور پھر 4 دن کے بعد ایک اور کتیا بھونکتی ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا, کیا یہ مودی سرکار نے ان کتوں کا لگام دے دی ہے یا وہ پہلے سے زیادہ بے لگام ہو گئے؟ ہمارے عسکری ادارے, پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم امریکہ سے پنگا لینے کے موڈ میں نہیں, حالات میں نہیں, ہم بیرونی دنیا کے ساتھ پنگا لینے کے حالات میں نہیں. لیکن ہم نے 65 کی جنگ تو ان سے لڑی تھی, 71 کی ان سے لڑی تھی, 48 کی ان سے لڑی تھی, کارگل کی ان سے لڑی تھی. ہم نے اپنے اٹامک ویپن ان کے لیے بنائے تھے. آج خاموشی توڑنی ہوگی ہمارے عسکری سربراہان کو بھی, ہمارے اسلام آباد کے ان لوگوں کو بھی, اور ایسا جواب دینا ہوگا. اور یہ سن لے مودی اور تمام تر ہندو جماعتیں کہ اگر برما کے اندر ظلم و بربریت کے انتہا ہو جائے, اگر مقبوضہ کشمیر میں انتہا ہو جائے, یہ سب امت مسلمہ برداشت کر سکتی ہے, لیکن اپنے نبی کی ناموس پر آنچ آئے یہ امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی. اب تو عرب بھی جاگ گیا ہے, اب تو یورپ بھی جاگ گیا ہے, اب تو نیوزی لینڈ اور امریکہ کی ان یک بستہ ہواؤں کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. حضرات ذی وقار, آپ کے ایمانوں کے یہ امتحان ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے منکر چیز کو دیکھے فل یغیر بیدہ, اسے اپنے ہاتھ سے روکے. آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, نور الدین زنگی نہیں ہے, عمر فاروق خلیفۃ المسلمین نہیں ہے. آج کوئی غازی علمدین ضرور پیدا ہوگا, آج کوئی غازی مرید حسین پھر پیدا ہوگا, آج کوئی عامر چیمہ پھر پیدا ہوگا, آج ممتاز حسین قادری کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے. حضرات ذی وقار, اور کئی ہندوؤں انڈیا کے گستاخوں کے لیے سرزمین پاکستان سے لوگوں کو معیار دے کر وہاں بھیجا گیا. اب نہ جانے کس کی باری لگتی ہے, لیکن یہ عذر میرا شمس ہے کہ وہ کتیا بچے گی نہیں, ان کے ہواری بچیں گے نہیں. اور یہ جس راستے پر چل پڑے ہیں, یہ تہذیبوں کی جنگ لڑوانا چاہتے ہیں, اور اگر یہ تہذیبوں کی جنگ لڑوانے پہ بھی آ گئے تو انڈیا سہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گا. حضرات ذی وقار, ہمارے کرنے کا کیا ہے؟ ہم اٹامک بم پر پن نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم وہاں سے یہاں چل کر اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں. یہ حاضری اے سی جنڈ کے پاس لگ رہی ہے, عسکری انتظامیہ کے پاس لگ رہی ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں یہ حاضریاں لگ رہی ہے. یہ جب جمع ہوں گی ایک آواز نکلے گی. اگر وہاں سے ٹمپریچر بڑھے گا تو یہاں بھی ٹمپریچر بڑھے گا. اور یہ جو روڈ ہے, اور روڈ یہ کہاں کس طرف کو جاتی ہے, یہ سارے راستے اس امت کے لیے کھلے ہیں. حضرات ذی وقار, اور یہ بات عذر من الشمس ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے بلا لحاظ سیاسی پارٹی, مذہب, مسلک, ہم سارے ایک ہیں. اور الحمدللہ ہم آج کے اس بھرپور اجتماع کے اندر اس کتیا ملونہ اور اس کی ذریت اور اس کے پیچھے اس کے پیروکار جو بھی بھونک رہے ہیں, آج ہم بھرے مجمع میں ان کی مذمت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر یہ قرارداد آپ اپنے ایوان بالا تک پہنچائیں کہ یہ انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے, انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے. ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے اپنی اہمیت و غیرت ایمانی اور اپنے ایمانی جذبات کا مظاہرہ ضرور کیجئے. حضرات ذی وقار, آپ کا یہ آنا نہ جانے کس بزرگ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو, نہ جانے کس جوان کی جوانی کے دل سے نکلی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور رب ذوالجلال ان
کو نیست و نابود کرنے کا وہ منصوبہ جو رب ذوالجلال نے بنایا ہوا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے بن جائے. اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہیں سے وہ قافلہ جائے گا جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جائے گا. اور ہمارے جناب محمد علی جناح انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان وہ سٹیٹ ہے کہ پاکستان الارض الطاہرہ، مدینہ طیبہ اور پاکستان یہ دونوں ایک ہی نام ہے. مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا. دنیا کا اور کوئی ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مسلمانوں نے بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی اور پھر فتح مکہ کے لیے چلے گئے. ہم بھی ان سے لڑیں گے. ہمارا جھنڈا جب دہلی کے لال قلعے پر لہرائے گا وہ اس دن مملکت خداداد پاکستان کے عروج کا دن ہوگا. اور پھر یہ وہ دور ہوگا کہ جب قافلہ مہدی علیہ السلام کے لیے سرزمین حرم کی طرف چلے گا. حضرات ذی وقار اس وقت تک کے لیے اپنی ایمانوں کو محفوظ دے کر رکھنی ہے، اپنے ایمانی ٹیمپریچر کو بچا کے رکھنا ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قربانی، یہ حج سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. حضرات ذی وقار حرمت رسول پر نہ کٹ مروں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی ناموس کے لیے، حرمت کے لیے جب بھی موقع بنے ہمیں اپنا سب کچھ تن من دھن وارنے پیش کرنے اور قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اپیل کر کے پھر دعا کی طرف جاتے ہیں. ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے اینڈرائیڈ، اور وہ سب سے بڑی اپنی پروڈکٹ کیا بیچ رہے ہیں؟ انڈیا کے گانے، بیہودہ ننگی فلمیں اور ایسی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر. اور ہماری نسل وہ ریٹنگ ان کو دے رہی ہے نہ جانے اربوں روپیہ ایک گھنٹوں میں ہم ان انڈیا والوں کو دے رہے ہیں. خدا را ہم نے جس طرح انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، آج کے بعد عہد کرو کہ ہم نے اس موبائل سے انڈیا کی کوئی ویب سائٹ اس کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ ہم براہ راست اس کو پیسہ دے رہے ہیں کہ یہ لو اور ہمارے اوپر جس طرح کے بھی بم برسانا ہے برساؤ. اور پھر آپ سلیکٹ کریں، دیکھیں کہ کون سی پروڈکٹ انڈیا کی ہے اور وہ ہم اس کو نشر بھی کریں گے، شائع بھی کر دیں گے میڈیا پر. تو پھر ہم نے انڈیا کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے اور اپنی آواز پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک پہنچا رہے ہیں کہ اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھا جائے. وہاں سلسلہ گستاخیوں کا لگ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مولا کریم ان بچوں ننھے نونہالوں، جوانوں، ان بوڑھے بزرگوں، مالک ان کو وہ تپتی ہوئی ریت صحرا میں جناب بلال حبشی کا صدقہ نصیب فرماؤ. وہ بدر کے میدان کے اندر وہ 313 ان کا صدقہ نصیب فرماؤ. میدان کربلا کی اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں امام عالی مقام کے ان سجدوں کا صدقہ نصیب فرماؤ. ہمیں ایمانوں کی حلاوت نصیب فرماؤ. ہمارے ایمانوں کو ہمیں محمد نصیب فرماؤ. ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائمی رشتے محبت اور عشق قائم رکھنے اور اس کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرماؤ. مالک ہمیں اپنے نبی کی حرمت پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھر نثار کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ. اس راہ میں چل کے آگے مزید بھی اگر کسی راستے پر اپنے قدم اٹھانے کا موقع آئے ہمیں ایمانوں کے ساتھ عزم و استقلال نصیب فرماؤ. تمام بھائیوں ساتھیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ. سہل فسیل یا الہی کل صاب بحرمت سید الابرار اننا فی بار غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گرداوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. مولا کریم باران رحمت کا نزول فرماؤ. اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر دار وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته الولی الحمید. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین.